فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم کوسچن آنسر سیشن کے دوسرے ایپیسوڈ کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوسچنز آج جس طرح ہم نے پچھلی نشست کے اندر تقریباً 10 سے 11 کوسچنز کے آنسرز آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، آج بھی ہم تقریباً 10 کے قریب ہی سوالات کو لیں گے اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوسچن اس سے زیادہ ہیں جو اس ویک پوچھے گئے، ان میں سے کچھ کوسچنز جو ہیں وہ تھوڑے لمبے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم نیکسٹ سیشن کے اندر بھی اس کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ جو اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز کے بارے میں کوسچنز کیے گئے، اسی طرح اور بھی کوسچنز ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، لکھے ہوئے میرے پاس ہیں، لیکن چونکہ پھر بعد میں ہمیں میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ میرا سوال تھا لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا، تو مختلف سیشنز کے اندر انشاءاللہ آپ کے جوابات ہم ضرور جو ہیں وہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ضرور عرض کریں گے۔ جو رہ جائے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم اس کو ضرور جوابات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے پروگرام کے لحاظ سے پہلا کوسچن جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابی ہونے کی وجہ سے خاموش رہا جائے گا اور فضیلت بیان نہ کی جائے۔ حدیث رسول علیہ السلام کے تحت صحابی ہونے کی لحاظ سے خاموش رہا جائے گا لیکن فضیلت بیان نہیں کی جائے گی، تو اس پر ہماری تفصیلی گفتگو موجود ہے، مختلف علماء کرام کی گفتگو بھی موجود ہے اور اسی طرح ہماری تفصیلی گفتگو بھی موجود ہے جو ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا، کہ جس پر ہم نے بھرپور وضاحت کی کہ امت مسلمہ میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہیں کی جائے گی۔ محدثین کے جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ فضیلت میں صحیح حدیث نہیں، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حدیث حسن نہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ جس محدث کا قول پیش کیا گیا، اب دوسرے محدثین کو بھی دیکھنا پڑے گا، امام ترمذی علیہ رحمہ، کہ ان کو ایسی حدیث نہ ملی ہو لیکن دوسرے محدثین کو حدیثیں مل گئی اور انہوں نے پورے ابواب قائم کیے، کتاب شریعہ ہو یا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحاح ستہ کے اندر ترمذی شریف ہوتی ہے اس میں باب موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے لحاظ سے، اسی طرح فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل اس میں موجود ہے، دوسری کتب کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابواب پوری فضیلت کے موجود ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ حدیث رسول علیہ السلام میں ہے کہ خاموش رہا جائے، تو وہ ہے کہ برا کہنے سے خاموش رہا جائے، اور وہ سارے صحابہ کے بارے میں ہے۔ اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو فامسکو، زبانوں کو روک کے رکھو، یہ سارے صحابہ کے بارے میں ہے، تو اس سے تو یہ لازم آئے گا پھر کہ سارے صحابہ کا ہی جو ہے وہ بس فضیلت نہیں بیان کیا جائے گی اور بس خاموش رہنے کا حکم ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف بات کرنے اور ان کی کمزوریاں بیان کرنے، ان کی غلطیاں نکالنے معاذ اللہ، اس طرح کے معاملات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روکا ہے۔ اسی طرح معجم الاوسط کے اندر روایت امام طبرانی نے ذکر کی ہے باقاعدہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سے میرے بعد کچھ زلہ، کچھ لغزشیں ہو جائیں گی، تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان سے درگزر فرمائے گا، کہ وہ میری صحبت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے گا، تو اس لیے معصوم تو کوئی بھی نہیں مانتا، محفوظ ہیں اور اولیاء اعظام ہیں، پھر اولیاء کے سردار ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو اس وجہ سے رکا ضرور جائے گا، ان کی کوئی برائیاں بیان کرنے سے اور اس طرح کے معاملات سے رکا جائے گا، لیکن فضیلت بیان کرنے سے روکا جائے، یہ کہیں بھی کسی بھی اہل سنت و جماعت میں سے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ طاہر القادری وغیرہ نے آ کے ایک نئی بدعت عوام کے اندر جو ہے وہ جھونکنے کی کوشش کی، اور جی کسی نے یہ نہیں کہا اور کسی نے وہ نہیں کہا،
اور اپنی طرف سے انہوں نے باتیں کی جس کا کوئی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور اس پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری ڈیٹیل میں گفتگو موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ آج کے اعتبار سے دوسرا کوسچن کہ کیا قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے؟ تو ترجمے سے پڑھنا کیا گناہ ہے اور نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اس اعتبار سے ترجمے سے پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو منع کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آپ قرآن کریم پڑھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اس سے استدلال کرنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے جو علوم ہیں وہ آپ صرف نحو ہے یا بلاغت ہے یا دوسرے اصول کے علوم ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر استدلال جو ہے وہ قرآن کریم سے جب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کئی مسٹیکس ہوتی ہیں، اور پھر انسان گمراہی کی طرف جو ہے وہ امکان ہوتا ہے کہ وہ چلا جائے۔ تو اس وجہ سے ترجمے سے پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، اور یہ نہیں کہ گناہ ہے، صرف یہ ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ کے اور پھر یہ کہیں کہ جی کہ میں کوئی مفسر بن جاؤں گا اور میں خود بخود ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھنا شروع کر دوں گا، اور پھر سمجھ کے پھر میں لوگوں کے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ تو اس طرح کے معاملات اگر آپ کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ پھر دال مدل معاملہ ہو جائے گا کہ خود بھی گمراہ اور آگے بھی لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ ضرور، جب آپ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو جب قرآن میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہیں وہ ضرور لوگوں سے پوچھیں۔ اس طرح واقعات موجود ہیں جو پرسنلی ہمارے ساتھ ہوئے کہ قرآن کی آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے کچھ کا کچھ استدلال کیا اور شور مچایا ہوا ہے خاندان میں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر جب قرآن کی آیت دیکھی گئی، تفاسیر دیکھی گئی، اور پھر ناسخ منسوخ کا علم نہیں، متشابہات کا علم نہیں اور محکمات کا علم نہیں، تو پھر اس طرح جو ہے وہ پھر قرآن سے استدلال کتنے طریقوں سے ہوتا ہے۔ یہ سارے علوم آپ کو جب نہیں ہوں گے تو پھر آپ کس طرح قرآن سے آگے جو ہے وہ استدلال کر سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے جو کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ ترجمہ کے ساتھ آپ یعنی روکنے کے جو اقوال ملتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھ کے تو خود استدلال نہ کرنا شروع کر دیں، جو نہیں سمجھ میں آ رہا علماء سے پوچھیں، لیکن اس اعتبار سے کوئی قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو قرآن کریم پڑھنے سے روکے یا یہ معاملات، تو ایسا نہیں ہے۔ تیسرا سوال جو پوچھا گیا کہ کیا تراویح پڑھنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور مرد کا جماعت سے پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تراویح ہر کسی پر سنت موقدہ ہے، یہ عورتیں ہوں یا پھر مرد حضرات ہوں، تو ان کا تراویح چھوڑنا، یہ ایک دو بار چھوڑیں گے ناپسندیدہ ہے، بار بار چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو پھر بندہ جو ہے وہ اس سے سخت گناہگار ہوتا ہے۔ سنت موقدہ جتنی بھی سنت موقدہ یا وہ فجر سے پہلے کی رکھتے ہوں 2 یا ظہر سے پہلے کی 4 اور ظہر کے فرض کے بعد کی 2، اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے فرض کے بعد کی 2 یا عشاء کے فرض جو ہیں ان کے بعد 2 رکھتے ہیں، یا جو بھی جمعۃ المبارک سے پہلے اور بعد پڑھی جانے والی جو سنت موقدہ ہے، ان کو سب کے لحاظ سے ایک ہی حکم ہے کہ سنت موقدہ اگر آپ بار بار چھوڑیں اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو یہ پھر فسق ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے اور سنت موقدہ ضرور ادا کرنی چاہیے۔ علماء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو نفل چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ پھر سنتوں سے جاتا ہے، پھر جو سنتیں چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے وہ پھر فرائض بھی جو ہے وہ ادا کرنے سے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور مفہوم سے یہ چیز ثابت ہے کہ نوافل جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اگر اس کے فرائض میں کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو پورا کر دے گا۔ تو صرف ان پر اکتفا کرنا، اور یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ٹھیک اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور میں یہ ادا کر رہا ہوں، تو ایسا معاملہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ سنتیں بھی ضرور ادا کریں، سنت موقدہ پھر غیر موقدہ بھی ضرور ادا کریں جو عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر نوافل بھی ضرور ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ چوتھا سوال یہ پوچھا گیا کہ شب قدر میں 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے ادا کرنے کی وجہ سے پچھلی ساری نمازیں قضا معاف ہو جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے علماء کرام کا یہ فتوے موجود ہیں، یہ کسی حدیث سے یہ کوئی ثابت نہیں ہے، یہ ایک ویسے ہی بات پھیلا دی گئی ہے، کسی روایت سے اس طرح کا کوئی معاملہ ثابت نہیں۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کی جتنی قضا ہوئی ہیں آپ اس میں پہلی کی نیت کریں کہ میری پہلی جو قضا ہوئی
میں اب اس کو ادا کر رہا ہوں، اور ہر نماز کے ساتھ اگر ایک نماز آپ ادا کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ہر نماز کے ساتھ آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ میری کتنے مہینوں کی یا سال کی نمازیں قضا رہ گئی ہیں، تو پھر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز آپ قضا ضرور ادا کر لیں، اور پھر ہر دفعہ نیت کریں کہ میری جو رہ گئی میں اس میں سے پہلی کو ادا کر رہا ہوں۔ جب آپ کی ادا ہو جائیں گی تو پھر جو باقی رہ جائیں گی ان میں سے ڈیفینیٹلی جو باقی رہ گی ان میں سے پہلی ہوگی۔ تو اس طرح بار بار آپ یہی نیت کر کے تو آپ ادا کرتے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں سوال ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو معاملات ہیں اس میں تو یہ چیز نہیں ہے شریعت میں کہ آپ دوسری بیوی سے اجازت لیں تو پھر پہلی بیوی سے اجازت لیں تو پھر ہی آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہیں۔ اجازت کے بغیر بھی دوسرا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بہترین جو معاملات یہی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کو علم ہی نہیں ہوتا اور دوسرا کیا ہوا ہوتا ہے، تو اچھا یہ ہے کہ ان کو بتا دیا جائے اور پھر آپ دوسرا ہو یا تیسرا یا چوتھا نکاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور جو شرائط شریعت کے اندر موجود ہیں اگر آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ ضرور ذہن میں رکھا جائے کہ ایک حصہ مفلوج ہوگا جس نے دو بیویاں جس کی ہوئی اور اس نے انصاف نہ کیا دونوں میں، تو اس کا ایک حصہ جسم کا وہ مفلوج ہوگا قیامت کے دن۔ تو ان چیزوں سے پھر وہ جو جہاں پر انعامات بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر دوسری چیزوں کو بھی بیان کیا جائے تاکہ یہ ساری شرائط کو مد نظر رکھ کے ہی تو پھر معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کیا انسان تھوک سکتا ہے؟ تو آج کل تو ہماری مساجد میں کیونکہ علماء نے اس کے جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں، پہلے جو تھی مساجد وہ کیونکہ کچے فرش کی ہوتی تھی تو وہاں پر پھر جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر جو جوتے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جوتیاں پہن کر، تو ان کے لحاظ سے بھی شرائط دوسری موجود ہیں کہ ان کا پاک ہونا اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ جس وقت آج کل تو مساجد کے اندر قالین ہوتے ہیں اور پھر جوتے رکھنے کا انتظام الگ ہوتا ہے اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر بالکل کچی جگہ ہے، کچا فرش ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر حاجت کوئی اس طرح کی ضروری ہو ہی گئی ہے تو اس صورت کے اندر بائیں جانب تھوکنا، اگر بائیں جانب کو کھڑا نہیں ہے تو اس جانب تھوکنا یا پھر بالکل پاؤں میں تھوکنا، تو اس طرح علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اجازت ضرور ہے، لیکن وہاں پر جہاں پر آپ فرش پہ یا پھر آپ مٹی کی زمین پہ آپ کوئی نماز ادا کر رہے ہیں کہ جہاں پر مٹی ہے، زمین پہ مٹی ہے، کچا فرش ہے، وہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر تو اجازت ہوگی، لیکن جہاں قالین ہو یا جائے نماز وغیرہ یا مصلی وغیرہ بچھایا ہوا ہو وہاں پر پھر جو ہے وہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو خود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر تھوکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ کیا گیا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے جبکہ نیت نماز کے لیے ہی گیا ہو؟ تو اب یہ ہے کہ دو طرح سے، یا تو مسجد میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے، گھر میں جگہ نہیں ملتی تو آپ مسجد چلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے، سخت حرام چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نیت کر کے مسجد میں دنیاوی باتوں کے لیے آپ وہاں جا کے حلقہ بنا لیں، تو یہ مذمت بھی احادیث میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجدوں میں حلقے بنا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں جو ہے وہ شامل نہ ہونا۔ اور پھر اسی طرح کہ نماز کی نیت سے گیا ہو پھر دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دے، کیونکہ سوال میں بھی ہے تو دنیاوی باتیں کرنا مسجد کے اندر نیت نماز سے ہی گیا ہو تو پھر یعنی کچھ پہلے یا پھر نماز پڑھنے کے بعد پھر کچھ بیٹھ جائیں اور پھر دنیاوی گفتگو آپ شروع کر دیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ بھی جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ایک روایت ذکر کی ہے جس کے اندر یہ موجود ہے، اور دوسری روایتیں اس کو مضبوط بھی کرتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، تو اس اعتبار سے ان معاملات سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہی دنیاوی باتوں کی نیت سے جانا تو ویسے ہی حرام، سخت حرام،
اور اگر آپ وہاں جا کے کوئی باتیں کریں، ضرورت کی کوئی بات ہو تو وہ آپ ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے علاوہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہنا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ اگر امام وتر میں دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے اور مقتدی کے لقمہ دینے پر واپس آ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ یہ بڑا اہم جو ہے وہ کوسچن ہے، اور چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک میں وتر جو ہیں وہ جماعت سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اگر امام بھول کر دعائے قنوت بھولا، دعائے قنوت یا وتر میں دعا پڑھنا کوئی بھی یہ واجب ہے، اب اس نے دعا نہ پڑھی تو اس نے واجب ترک کر دیا، اب وہ فرض میں چلا گیا، یعنی رکوع میں امام صاحب چلے گئے، تو اب پیچھے سے اگر کسی نے لقمہ دیا تو اس لقمے کی وجہ سے امام صاحب اگر واپس لوٹ کے آتے ہیں تو میں اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ ابھی مختصر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس میں علماء نے بہت ساری جہتیں بیان کی ہیں کہ اب پھر اس کا سجدہ لیٹ ہو سکتا ہے، پھر علم نہیں ہے تو اب وہ دوبارہ دعائے قنوت کے لیے کھڑا ہو، پھر دوبارہ دوسری دفعہ رکوع کرے گا، پھر سجدہ لیٹ ہو جائے گا، اب پھر ایک واجب سے دوسری واجب کو جو ہے پورا کرنا اور جلدی کرنا، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جلدی کرنا یہ خود واجب ہوتا ہے، تو اس طرح جان بوجھ کے واجب کو لیٹ کرنا، تو یہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے، اور پھر فرض میں جب چلا گیا، اب فرض سے جب دوبارہ واجب کی طرف وہ نہیں لوٹے گا، جب وہ فرض میں چلا گیا تو فرض کو چھوڑ کے دوبارہ واجب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ چلا گیا، پیچھے سے کسی نے لقمہ بھی دیا تو اس کا لقمہ آپ قبول نہ کریں، اور نماز پوری کر کے واجب چھوٹ گیا تھا تو آپ جو ہے وہ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں کہ اس نے اگر دعائے قنوت پڑھ بھی لی تو نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن پھر مکروہ تحریمی اور واجب الادا ہوگی کہ دوبارہ واجب ادا کرنا پڑے گا، واجب ہے دوبارہ وتر ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اگر یہ ایسی صورت کوئی بنی ہوئی ہے یا بن جائے، اور سب سے پہلے تو یہ خیال کرنا چاہیے لقمے کا محل نہیں، لقمہ نہیں دینا چاہیے پیچھے سے، جب وہ امام رکوع میں چلے جائیں تو پھر لقمہ نہ دے۔ ہاں امام کو رکوع فرض میں پہنچنے سے پہلے ہی تھوڑا سا جھکا تھا، یاد آیا واپس آیا، تو پھر اس صورت کے اندر گنجائش نکل دیا، لیکن اگر وہ فرض میں بالکل چلا گیا تھا، رکوع میں جا چکا تھا، اب وہ واپس نہ لوٹے، اپنی نماز مکمل کرے، واجب کیونکہ ترک ہوا تھا، اب واجب کا محل باقی نہیں رہا کہ اب دوبارہ اٹھے اور پھر جو ہے وہ قیام کرے اور پھر دوبارہ وہ اس طرح معاملات کرے، تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر نماز واجب الادا ہوگی، دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی، تو اس صورت میں آپ اس سے بچیں، اور لقمہ خصوصاً جو مقتدی ہیں وہ لقمہ دینے سے بچیں، اور یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے پہلے رمضان المبارک میں، ڈیلی بیان کرنا اور ڈیلی بیان کر دیا جائے، تو یہ بیان کر دیا جائے تاکہ مقتدی جو ہیں وہ اس معاملے سے بھی بچیں کہ وہ لقمہ ہی نہ امام کو دیں۔ سوال نمبر 9 ہے کہ کسی خاص فرقے سے نسبت رکھنا کیسا ہے؟ فقہ اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ کسی خاص فرقے سے نسبت رکھنا، فرقوں میں یہ جو ہے یہ تفرقہ والے معاملات، اس سے بچنا چاہیے، جماعت کی طرف ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ہے کہ جماعت کو پکڑے رکھو، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گرا، تو لہٰذا جماعت کو پکڑنے کا حکم ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، جو سواد اعظم ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت جو موجود ہیں وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک فرقہ نہیں ہے چھوٹا سا کہ آپ کہیں کہ جی میں ایک فرقے کو خاص کر لوں۔ جماعت کا حکم ہے، احادیث میں ہے، اسی طرح جو محدثین ہیں یا ہمارے اکابرین ہیں وہ بھی اسی جماعت کا حصہ رہے ہیں، اور یہ صحابہ سے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہوں، اس لیے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہونا اسی میں ہی نجات ہے، چونکہ ہماری پہچان کفار کے مقابلے میں مسلم ہونا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کفار کے مقابلے میں۔ اسی طرح جس طرح دوسرے ملکوں کے لحاظ سے جب ہم کسی اور کنٹری کے اندر موجود ہیں تو ہماری پہچان پاکستانی ہونا ہوگی، اس طرح جب پاکستان میں کوئی پوچھے تو پھر ہم کہیں جی پاکستانی، تو وہ کہے گا کہ یار میں آپ سے کوسچن کرنے کا مقصد یہ تھا پاکستان کے شہر کہاں سے ہو، تو پھر وہاں آپ کی شہر کے لحاظ سے ہوگی، پھر شہر میں کوئی پوچھے تو محلے کے لحاظ سے ہوگی، تو اس طرح یہ پہچانیں اس طرح بدل جاتی ہیں۔ اب جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے تو اس وقت اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا نہیں جا سکتا تھا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے، قرآن حدیث قرآن میں جو آیا، پھر اس کی تشریح میں فرمائے، پھر آپ کا جو فرمان ہو تو اس کے تحت عمل کرنا ضروری تھا۔ تو اس دور کے اندر تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر کوئی اپنا الگ سے کوئی گروہ بنا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ اختلاف کر کے، تو وہ تو پھر مسلم ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا مینارہ ٹھہرے، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو چھوڑ کر جن لوگوں نے اپنے الگ سے فرق بنائے، پھر امت مسلمہ کو چھوڑ کر الگ سے فرق بنائے، تو ان کے ساتھ ہرگز تعلق جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ جو حد کفر تک پہنچے وہ تو پھر حد کفر تک پہنچے، نہیں تو کم از کم گمراہ تو کہلائیں گے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو پکڑا جائے گا، کیونکہ جب جس طرح میں نے کہا کہ جب پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان میں ڈیفرنٹ شہر بن چکے ہیں، تو شہروں کے لحاظ سے پہچان کروانا ضروری ہوگی۔ جب ملک نہیں تھے تو پھر پہچان کا اور معاملہ تھا، اب ملک بن چکے ہیں تو دوسرے ملکوں کے اعتبار سے ملک کی پہچان ہوگی۔ اسی طرح جب مذاہب موجود ہیں، جب کوئی مذہب نہیں تھا تو پھر سارے مسلمان تھے، جب مذاہب بن گئے تو پھر مسلم اور کافر کا فرق آ گیا۔ جب شروع میں سارے حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں تو پھر جو ہے وہ اس وقت کیا پہچان ہوگی، پھر بعد میں کیا پہچان ہوگی، جب یہود نہیں نصارہ نہیں تو پھر کیا پہچان۔ تو اب جب قرآن نے خود ذکر کیا کہ یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ مسلمز ہیں، تو پھر آج بھی نصارہ یہود کے مقابلے میں مسلمز ہوں گے۔ اس طرح ہندو بنے یا دوسری لوگ بن گئے تو پھر ان کے مقابلے میں مسلمز ہی ہوں گے۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر کچھ گروہوں نے اپنے الگ الگ عقائد کو جو ہے وہ گھڑ لیا اور الگ الگ ہو گئے، معتزلہ، مجسمہ اور اسی طرح مشبہ اور دوسرے فرق جو گمراہ تھے، وہ جب وجود میں آ گئے، روافض، یہ سارے خوارج، نواصب، یہ سارے جب آ گئے تو ان کے مقابلے میں جو ہمیں صحابہ یا اکابرین سے پہچان ملی یا محدثین سے پہچان ملی، وہ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت ہی پہچان ملی۔ تو اسی اعتبار سے ہی ہم اپنی پہچان جو ہے وہ کروائیں گے، کیونکہ یہ بن چکے ہیں۔ نہ بنے ہوئے ہوتے تو ڈیفینیٹلی ہم مسلم تو ہیں، لیکن پھر وہ جو ایک کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، پھر مسلم کے ساتھ علمی کتابی خود اس کو لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ وہ جو انجینئر ہے جہلم کا، تو اس کو خود علمی کتابی لگانے کی آج ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ خود خالی مسلمان کیوں نہیں اپنے آپ کو کہتا؟ تو اس وجہ سے یہ سب جو ہے وہ ایک عجیب قسم کے یہ نئے لوگ آتے ہیں اور پھر اپنی دکانداری کھولنے کے لیے، چورن بیچنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اکابرین نے جو نام دیے تھے اور محدثین نے، امام بخاری علیہ رحمہ ہوں یا امام مسلم ہوں یا پھر دوسری طرف صوفیہ کرام ہوں ہمارے یا اولیاء کرام ہوں، یہ سب اہل سنت و جماعت سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور ہماری جو ہے وہ اسلام کی چھتری کے نیچے جن لوگوں نے جو ہے وہ فرق بنایا، ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت والجماعہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ویسے ورلڈ وائڈ اگر آپ دیکھیں جو مذاہب ہیں دوسرے، ان کے اعتبار سے تو ہماری پہچان ڈیفینیٹلی مسلم ہونا ہے۔ فقہ اور تصوف میں فرق یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ مسائل کا استنباط کرنا قرآن و حدیث سے، جس طرح نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، یہ اس طرح کے مسائل حدیث سے نکالنا اور پھر قرآن سے اس کو نکالنا، اس کو میں آسان انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تصوف جو ہے وہ ایک اولیاء کرام کی ایک گروہ جو ہے وہ اس میں تصوف کا یعنی طریقت کا، شریعت کے بعد جو علم طریقت ہوتا ہے، پھر معرفت اور حقیقت کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں عبادات کرنا، مجاہدات کرنا، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ شریعت پہ عمل نہیں کرتے اور طریقت کا دعویٰ کر دیں۔ ویسے شخص کو خود صوفیاء نے منافق لکھا ہے کہ شریعت اس کے پاس ہونا اور دعویٰ طریقت کر دے، جس طرح کہا جاتا ہے جس کے اندر داڑھی ہو گئی ہے۔ تو اب شریعت کا اطلاق تو باہر ہونا تھا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی تو اندر نہیں تھی، جو امام الاولیاء ہیں، یا حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اپنے شریعت کا بھی لحاظ رکھا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ یا دوسرے سلاسل کے اولیاء اعظام ہوں، بڑے بڑے نام ہیں، محدثین ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، ان سب کا کسی کا یہ مذہب نہیں رہا کہ جی ہماری داڑھی اندر ہوگی اور ہم جو ہے وہ طریقت اندر شریعت رکھیں گے اور باہر طریقت رکھیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ تو ظاہر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ان معاملات کے اندر کہ آپ کے جو شریعت نے چیزیں ضروری کی ہیں اس کا اطلاق آپ کو پہلے جو ہے وہ ضروری طور پر اپنے اوپر کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ طریقت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے کہ اگر دل میں برے خیالات آئیں جو کہ حد کفر تک ہوں تو اللہ
اللہ رسول کے حوالے سے بھی شک پیدا ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ معاذ اللہ اس میں یہ ہے کہ استغفار کرنی چاہیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان کا جو ہے وہ ورد کرنا چاہیے۔ اور پھر جو آپ سے فرض کی کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا دوسرے معاملات، ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے شیطان آپ پہ غالب ہے اور اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کریم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ کریں، تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی نشانیاں مل جاتی ہیں جس سے اس طرح کا وہم دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے زیادہ کرتا ہے، پہلے کچھ خیالات ڈالتا ہے، پھر کچھ ڈالتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، آخر میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہر کسی کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً پھر شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے دور کرے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح آپ پڑھیں۔ اور پھر قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کریٹر کے لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اس کی نشانیاں قرآن میں، اور پھر علماء سے رابطہ کریں اور پھر دین کے ساتھ جڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور پھر سمجھنے کی، قرآن کو، حدیث کو سمجھنے کی اور دین کا علم حاصل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیسیکلی یہ بھی ایک جو ہے وہ المیہ ہے کہ دین کو سمجھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، اور اس وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کوسچنز جو ہیں وہ کیے گئے جو میرے پاس ابھی موجود ہیں، حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کے لحاظ سے یا زکوٰۃ کے اعتبار سے، اور اسی طرح اور چیزوں کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کوسچنز کیے گئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم ان سوالات کو ڈسکس انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔